موڑ کے پاس گولی ماری گئی ہے. ہمیں یہ شک ہے کہ کچھ اور ہے. جہاں اس کا موقع ملتا تھا کچھ پیسے کمانے کا وہ کوشش کرتا تھا. وہ ہمیں بھی کہہ چکا تھا کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو خدا کے لیے کوئی چیز روکنا نہیں, اپنے ہاتھ سے دے دینا, اپنی جان پہ نہیں کھیلنا. چند روپے کے موبائل کے لیے اس کو سیدھا سینے میں گولی مار دی گئی. خدا کے لیے کم از کم کسی پاؤں پہ مار دیتے, ہاتھ پہ مار دیتے, کہیں اور مار دیتے. السلام علیکم. GNN+ کے ساتھ آپ کا میزبان عاطف شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کراچی کا امن ایک بار پھر داؤ پر لگ چکا ہے. گزشتہ 2 روز قبل کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 23 سالہ سعد کو ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. وہ سعد جس کی 6 ماہ بعد جس گھر سے بارات نکلنی تھی اس گھر سے سعد کا جنازہ اٹھایا گیا. سعد کے گھر میں صفِ ماتم بچھ چکی ہے اور کراچی کی سڑکوں پر ڈاکو دن ہو یا رات دن دناتے پھرتے ہیں. کراچی کے شہریوں کی جانیں اتنی سستی ہو چکی ہیں کہ آتے ہیں اور گولی مار کر چلے جاتے ہیں اور ہمارے اداروں کو اور پولیس کو خبر تک نہیں ہوتی. چلے آئیں سعد کے والد کے پاس چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیتری ہے اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں. میں اس وقت ان کے سعد کے والد موجود ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہوا کچھ یوں ہے کہ سائڈ ایریا میں کام کرتے تھے اور ٹیکسٹائل مشینری کے ٹیکنیشین تھے. وہاں سے ڈیوٹی آف کر کے وہ پارٹ ٹائم میں بائکیا کی رائڈ بھی اٹھاتے تھے, شاید ان ڈرائیو کی رائڈ اٹھاتے تھے. تو وہ رائڈ کوئی وہاں سے پارٹ ٹائم میں لے کے گئے ہیں اور گلستان جوہر انہوں نے چھوڑا ہے. وہاں سے واپسی پہ میری اس سے بات ہوئی, والدہ کی بھی بات ہوئی, تقریباً ہماری 27 سیکنڈ بات ہوئی اور اس نے یہی کہا کہ میں نے ایک رائڈ اٹھائی تھی وہ گلستان جوہر چھوڑ دی ہے میں نے اور اب میں گھر کی طرف آ رہا ہوں. اگر راستے میں کوئی ڈرائیو مل گئی گھر کی طرف کی تو میں وہ دوسرا بھی اٹھا لوں گا تاکہ میرے پیٹرول کا خرچہ پورا ہو سکے. اسی صورت میں وہ بیچارے واپس آ رہا تھا اور جس وقت ہماری بات ہوئی ہے اس کے ٹھیک 20 منٹ بعد پولیس والوں کا تھانے سے فون آتا ہے ان کے ماموں کے پاس کہ جی یہ آپ کا بچہ ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, جس کو لے کر ہم جناح پہنچ رہے ہیں, آپ برائے مہربانی فوری طور پہ جناح پہنچیں. اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے. ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں, جناح پہنچے ہیں. وہاں کافی ویٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچہ کی ڈیڈ باڈی وہاں پہنچی ہے. پولیس والے نے بتایا کہ وہاں پر موبائل سنیچنگ کے دوران اس کو گولی ماری گئی ہے, ایک ہی گولی ماری گئی ہے اور وہ سینے دل کے آر پار ہو گئی. یہ بچہ اسی وقت جو ہے ایکسپائر ہو گیا تھا. اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے یہاں پہنچائی ہے. ضروری کارروائی کے لیے جو ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑا, اس کے لیے ہم معذور ہیں, لیکن ہم جو ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائے تھے. اس کی گولی نکالنی تھی جو ہمیں ایویڈنس کے لیے ضرورت تھی. بس اتنا پتہ چلا. اس کے بعد وہ ہمارے مطلب یہ ہم کرائے کے مکان میں ہم لوگ رہتے ہیں. میں خود بے روزگار ہوں. وہ بچے کے اوپر لوڈ تھا مہنگائی کی وجہ سے. وہ ڈبل جابیں کر رہا تھا, ڈبل محنت کرتا تھا. جہاں اس کو موقع ملتا تھا کچھ پیسے کمانے کا وہ کوشش کرتا تھا. اسی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو گیا. گلستان جوہر سے واپسی پہ اس کو جوہر موڑ کے پاس گولی ماری گئی ہے. اب واقعہ کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل ابھی تک ہمیں کچھ نہیں معلوم. یعنی کہ چند روپے کے موبائل کے لیے جو ہے اس کو گولی مار کر جو ہے سعد کو بالکل چند روپے کے موبائل کے لیے اس کو سیدھا سینے میں گولی مار دی گئی. خدا کے لیے کم از کم کسی پاؤں پہ مار دیتے, ہاتھ پہ مار دیتے, کہیں اور مار دیتے, لیکن اس کی جان تو نہ لیتے. اس عمر میں مجھے اپنے جوان بیٹے کا واحد کپیل جو گھر کا تھا اس کا میت اٹھانی پڑی, اس کو غسل دینا پڑا اپنے ہاتھ سے, اس کو لحد میں اتارا. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی گھر کا گھر پہ کسی پہ بھی کسی باپ پہ بھی اتنا بڑی آزمائش نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. یہ میری دعا ہے, یہی میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را اس شہر کو جس طرح یرغمال بنا دیا گیا ہے ان درندوں کے ہاتھوں, خدا را اس سے جو ہے چھٹکارا دلایا جائے, لوگوں کو انصاف دلایا جائے, مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے تاکہ وہ جتنے لوگوں کو مار چکے ہیں یا مزید وہ مار سکتے ہیں ان سے جو ہے کوئی اور گھر محفوظ ہو سکے. کسی ماں کی گود نہ اجڑے, کسی باپ کو کندھے پہ جوان بچوں کی لاش نہ اٹھانی پڑے. سعد کے کتنے بہن بھائی تھے؟ اور سعد گھر میں سب سے بڑا تھا. اس کی عمر 23 سال تھی اور اس کی 6 ماہ میں شادی ہونے والی تھی. اس کی اور اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھی. بہن کی شادی کو اس کی زیادہ فکر تھی. بہن کی شادی کی تیاریاں وہ کر رہا تھا
اور ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو ایک ساتھ شادی کر دیں گے. تقریباً 6 ماہ کا ٹائم تھا, ڈیٹ فکس نہیں تھی لیکن تیاری ہو رہی تھی. اسی لیے وہ محنت بھی کر رہا تھا, اور اس سے 3 دن پہلے وہ کال سینٹر پہ 15 دن جاب بھی کی ہے اس نے, جو کہ بہت زیادہ فل ٹائمنگ کی تھی. صبح 4 بجے یہ ڈیوٹی سے آتا تھا, جو کہ میں نے اس کو منت کر کے, ماں نے منت کر کے چھڑائی, کیونکہ ظاہر ہے صبح 10 بجے یہ آفس نکلتا تھا, وہاں سے 7 بجے آف کر کے یہ دوسری جاب شروع کر دیتا تھا, اور وہ صبح 3:30 بجے تک چلتی تھی. 4 بجے یہ گھر پہ صبح پہنچتا تھا, پھر صبح 10 بجے دوبارہ روانہ ہو جاتا تھا. 2 دن پہلے میں نے اس سے یہ کہہ کے چھڑائی کہ یہ اتنی محنت مت کرو کہ اس سے زیادہ آپ کی دواؤں پہ خرچ ہو جائے. دوسرا فکر ہوتی ہے, ظاہر ہے آدھی رات میں بھاگتا ہوا موٹر سائیکل بھگاتا ہوا آتا ہے, سناٹا والے روڈ ہوتے ہیں, سنسان روڈوں پر چلاتا ہے, اس وجہ سے اس نے جاب چھڑائی تھی. 2 دن پہلے جاب چھڑائی ہے. اس 15 دن میں اس نے کوئی رائڈ ان ڈرائیو کی نہیں اٹھائی. اب 15 دن کے بعد اس نے یہ کل پہلی دفعہ اس نے کوئی ڈرائیو اٹھائی, اور اس کو جوہر چھوڑا, اور جوہر سے واپسی پہ یہ حادثہ ہو گیا. یعنی کہ مہنگائی میں وہ اپنے اس کو گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ ڈبل جاب کر رہا بے انتہا جو ہے مطلب ذمہ دار شخص تھا, بے انتہا احساس ذمہ داری اس کے اندر تھا. اس کو فکر تھی گھر کے حالات کی. میری بے روزگاری کی وجہ سے مزید اس کے اوپر ڈبل لوڈ پڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے پریشانی تھی. اوپر سے بہن کی شادی اور پھر اپنی بھی تیاری. ہزاروں دفعہ وہ ہمیں بھی کہہ چکا تھا کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو, خدا کے لیے کوئی چیز روکنا نہیں, اپنے ہاتھ سے دے دینا, اپنی جان پہ نہیں کھیلنا. وہ اس ٹائپ کا بچہ تھا, اس سے مزاحمت ہو ہی نہیں سکتی, ہمیں یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ سب سے بڑا کہ ہمارا یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ موبائل اسنیچنگ میں آ گیا ہے. ہمیں تو یہ بھی خدشہ ہے کہ کچھ اور بھی ہے, کیونکہ کچھ پولیس والوں نے ایویڈنس کے حوالے سے بتایا جو ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہیں, کہ اس کی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے کچھ. یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. وہ اس ٹائپ کا بچہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہو, یا کوئی جھگڑا ہوا ہو, یا کوئی اس نے مزاحمت کی ہو. ہمیں یہ شک ہے کہ کچھ اور ہے جو شاید ہم سے چھپائی جا رہی ہے, یا پھر شاید اصل مجرم کو بچایا جا رہا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کسی بے قصور کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ چہرے کیا ہیں. چہرے صرف وہی جانتے ہیں. شاید کچھ CCTV فوٹیج کے ایویڈنس اور ان کے پاس موجود ہیں جو وہ ہمیں نہیں بتا رہے. وہ ہمیں یہی بول رہے ہیں کہ جب ہم اپنی کارروائی مکمل کر لیں گے, مجرموں کو پکڑ لیں گے, تو ہم آپ کو ایویڈنس فراہم کر دیں گے. وزیر داخلہ صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو ہو سکتا ہے اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں, تو کیا میسیج ہے ان کے لیے, وزیروں کے لیے, اعلیٰ حکمران کے لیے, جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ سر کیا پیغام دے گا. اس وقت جس پوزیشن میں میں ہوں, ایسے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں گھر اس پوزیشن میں آ چکے ہوں گے جن کے ساتھ یہ حادثات ہو چکے ہیں. ان کی ایک ہی اپیل ہوگی کہ ایک تو اصل مجرم گرفتار کیے جائیں, فوری طور پہ کیفے کے اقدار تک پہنچائے جائیں, تاکہ کسی اور کا گھر اجڑنے سے بچ سکے, کسی اور نوجوان کی لاش گرنے سے بچ سکے, کسی اور کی ماں کی گود اجڑنے سے بچ سکے. وہ یہی اپیل کرے گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, اس شہر کو ان درندوں سے بات کریں جنہوں نے اس شہر کو یرغمال بنا لیا ہوا ہے. آخر کہیں تو ہمیں قانون اور تحفظ کا احساس ہو, کہیں تو ہمیں کوئی ایسا احساس ہو کہ ہم کسی محفوظ شہر میں رہ رہے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. برائے مہربانی وزیر داخلہ سے بھی میری یہ اپیل ہے, نگران حکومت سے بھی میری یہ اپیل ہے, اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ خدا را قانون کو سخت کریں, قانون کی حکمرانی قائم کریں. ہم لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ناانصافیاں بے انتہا ہوتی ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں, کیونکہ کسی منسٹر کا بچہ کو مارا جاتا ہے تو پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے, پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے, ہر قسم کی گورنمنٹ کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے, اور فوری طور پہ مجرم گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جتنے غریب عوام ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شاید میری بھی بات اسی طرح رد کر دی جائے گی جیسے پہلے ہوتی رہی ہے. مجھے بس ایک ہی اپیل ہے, خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں, اس لمٹ تک نہ جانے دیں جہاں عوام جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار اٹھائے, قانون اپنے ہاتھ میں لے لے, اور یہاں تک کہ حکومت خود جو ہے نا, حکومت کی ذمہ داریاں جو ہے وہ خود نبھانے پہ آ جائیں. میرے سے اس وقت سعد کے والد موجود تھے جو کہ سعد کے بارے میں بتا رہے تھے. کراچی کا امن جو ہے ایک دفعہ پھر داؤ پر لگا دیا گیا ہے. کراچی میں دن دہاڑے دن ہو یا رات ہو, سرعام ڈاکو آتے ہیں, پستول دکھاتے ہیں, یا تو آپ کے قیمتی سامان لے جاتے ہیں یا پھر آپ کی جان لے جاتے ہیں. اسی سٹوری کے ساتھ اپنے میزبان عاطف شریف کو دیجیے گا اجازت. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.